محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5، 6، 7 نومبر 2022 اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا 3 روزہ سیمینار برہانپور میں منعقد ہوا۔ 3 روزہ پروگرام میں جو مسائل اٹھائے گئے وہ 4 طرح کے مسائل تھے۔ اختتامی نشست میں ان سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ تجاویز بابت جمعہ کے لیے مصر ہونے کی شرط موجودہ حالات کے پس منظر میں نماز جمعہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں دوسری نماز میں غفلت برتنے والے مسلمان بھی جمعہ کا اہتمام کر رہے ہیں، اور بیشتر مسجدوں میں خطبہ جمعہ سے پہلے مقامی زبانوں میں دینی و اصلاحی باتیں کہی جاتی ہیں، جن سے لوگوں کو بہت نفع ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 31ویں فقہی سیمینار میں منعقدہ برہانپور مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، جس آبادی میں بنیادی ضروریات جیسے اشیاء خردنوش وغیرہ مل جاتی ہوں وہاں جمعہ قائم کرنا درست ہے۔ نمبر 2، ایسی چھوٹی آبادی جس میں بنیادی ضرورتیں مقامی طور پر نہیں مل پاتی ہوں وہاں جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، البتہ جہاں پہلے سے جمعہ ہوتا آ رہا ہے وہاں جمعہ کو نہ روکا جائے۔ نمبر 4، موجودہ حالات میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور مرتد بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے میں جمعہ کا قیام مفید و مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے بچانے کے لیے جمعہ قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے، خواہ وہ چھوٹا گاؤں ہی کیوں نہ ہو، وہاں معتبر علماء کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ان باتوں پر مفتیان کرام نے اتفاق رائے سے تجویز کو منظور کر لیا۔ دوسرا مسئلہ نکاح مسیار سے متعلق تجاویز بابت نکاح مسیار کی شرعی حیثیت۔ شریعت اسلامی میں یہ نمبر 1 ہے۔ شریعت اسلامی میں شوہر اور بیوی کا تعلق ایک مقدس رشتہ ہے جو نکاح کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے۔ اس لیے لیو ان ریلیشن شپ یعنی بغیر نکاح کے آپسی رضامندی سے مرد و عورت کا شوہر و بیوی کی طرح رہنا حرام ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس سے احتراز لازم ہے۔ نمبر 2، ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کرنا، خواہ مدت متعین کر کے کہ میں 2 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں یا جب تک میں اس شہر میں رہوں گا تب تک کے لیے نکاح کر رہا ہوں، ناجائز اور باطل ہے۔ نمبر 3، نکاح اسلام کی نظر میں ایک دائمی رشتہ ہے، اس لیے نکاح اسی نیت سے کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص نکاح کے ارکان کو انجام دے یعنی گواہان کے سامنے ایجاب و قبول کر لے اور دل میں یہ بات چھپائے ہوئے ہو کہ وہ کچھ عرصے بعد اس رشتے کو ختم کر دے گا، تو یہ سخت گناہ اور اسلامی تعلیمات اور شریعت نے نکاح کا جو مقصد متعین کیا ہے اس کی روح کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ دونوں نے آپسی رضامندی سے ایجاب و قبول کیا ہے اس لیے نکاح ہو جائے گا، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نکاح کو آخر وقت تک قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ نمبر 4 کی بات مکمل ہو گئی، مگر حاضرین علماء میں سے بعض نے اس پر اعتراض کیا کہ سخت گناہ کا لفظ ہٹا دیا جائے، کیونکہ حسنات اور سیئات میں فرق ہے۔ حسنات پر دل کے ارادے سے نیکی ملتی ہے، جبکہ سیئات پر فقط نیت اور ارادے سے گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ تو جو نکاح اس ارادے سے کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد ختم کر دے گا، یہ اس کے دل کا ارادہ ہے، اس پر گناہ کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا عتیق احمد بستوی اور دیگر علماء نے یہ کہہ کر رد کیا کہ سیئات کے ارادے سے سیئات کے عمل کا گناہ نہیں ہوگا، جبکہ حسنات کے ارادے ہی سے
عمل کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن سیئات کے ارادے سے ارادے کا گناہ نہ ہو ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے القاتل والمقتول کلاہما فی النار فرمایا، جبکہ مقتول نے اپنا عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ بہرحال دونوں جانب سے مناقشے کے بعد یہ طے پایا کہ سخت گناہ کے بجائے گناہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ مولانا رحمانی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی علماء کا یہ موقف سامنے آنا چاہیے کہ ہم اس نکاح کے خلاف ہیں جسے شیعہ نکاح متعہ سے اور سنی نکاح مسیار سے انجام دینا چاہتے ہیں۔ تجاویز بابت دارالقضاء آن لائن بعض کارروائیاں۔ نمبر 1، عام حالات میں دعویٰ، رفع الزام اور ادائے شہادت کے لیے مجلس قضا میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر طویل عرصے کے لیے کورونا اور اس جیسے سنگین حالات پیدا ہو جائیں جبکہ مجلس قضا میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو تو قاضی اپنا نائب بنا کر مقدمے کی کارروائی کرے، اور اگر وکیل یا نائب کے ذریعے بھی کارروائی انجام دینا ممکن نہ ہو تو کار قضا کی اصل روح قیام عدل، احیاء حقوق، رفع ظلم اور دفع نزاع کی اہمیت کے پیش نظر قاضی مقرر کرنے والی ذمہ دار شخصیت یا ادارے کی اجازت سے آن لائن کارروائی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایسی تکنیکی اور احتیاطی تدابیر کر لی جائیں کہ تلبیس کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ ایسی صورت میں آن لائن فریقین اور شاہدین وغیرہ کی شناخت بھی درست ہوگی۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ شاہدین کی مجلس قضا میں حاضری شرط قرار دی گئی ہے تو اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شہادت کے لیے فقہا کی جانب سے مقررہ شرائط آن لائن نہیں پائی جا سکتی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ شاہد کا مجلس میں حاضر ہونا یہ قطعی منصوص مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں بوقت ضرورت گنجائش نکالی جا سکتی ہے تاکہ قیام عدل جو اصل مقصود ہے فوت نہ ہونے پائے، اور یہ واضح رہے کہ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب حالات اس کے متقاضی ہوں اور اصل اتھارٹی اس کی اجازت دے۔ نمبر 2، حقیقت یعنی زمین و جائیداد کے معاملے میں چونکہ آن لائن معائنے سے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ان مقدمات کی کارروائی آن لائن درست نہیں ہوگی، ان مقدمات کو مؤخر رکھا جائے گا۔ نمبر 3، فریقین کو آن لائن اطلاع بھیجنے کی صورت میں اگر ان اطلاعات کے درست ہونے کا ظن غالب ہو جائے اور ریکارڈ محفوظ رکھا جا سکتا ہو، بوقت ضرورت اس کو پیش کرنے پر قدرت ہو تو آن لائن اطلاعات بھیجنے کی گنجائش ہوگی، البتہ محفوظ صورت پوسٹر لینا ہی ہے جس پر اب تک عمل ہوتا آ رہا ہے۔ نمبر 4، چونکہ آڈیو کالنگ میں اشتباہ زیادہ ہے اس لیے اس کے ذریعے کارروائی کرنا درست نہیں ہے۔ اخیر میں جو مسئلہ پیش کیا گیا وہ ہے ورچوئل کرنسی کا۔ تجاویز بابت ورچوئل کرنسی۔ ورچوئل کرنسی تبادلہ مال کی ایک نئی صورت ہے جس کا حصی وجود نہیں ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ ثمن خلقی یعنی سونا چاندی اور مروجہ ثمن اصطلاحی یعنی کاغذی کرنسی سے مختلف ہے۔ ابھی اس کرنسی کی تکنیکی اصطلاحات اور قانونی حیثیت پوری طرح واضح نہیں ہو سکی ہے، اس لیے ورچوئل کرنسی کی شرعی احکام سے متعلق موضوع کو ملتوی کیا جاتا ہے اور اکیڈمی سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پر غور کرنے کے لیے ماہرین اور فقہا کی کمیٹی بنائے اور مزید تفصیلات فراہم کرنے کے بعد اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اخیر میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے حاضرین علماء کرام، مفتیان کرام کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور سے ان حضرات کا بھی جنہوں نے نقد کیا اور اعتراضات کیے اور پھر اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا گیا۔ حضرت مولانا عتیق احمد بستوی دامت برکاتہم نے بھی اسلامک فقہ اکیڈمی کے بانیان کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی، جنہوں نے پیچیدہ مسائل کو اجتماعی طریقے پر حل کرنے کا ایک راستہ نکالا، اور یہ بھی بات پیش کی کہ جس وقت یہ شروع کیا جا رہا تھا اس وقت لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا
کہ 200-250 علماء مفتیان اکرام بیٹھ کر کسی رائے پر متفق ہو جائیں اور ان حضرات کو جو عصری تعلیم گاہوں میں ہیں، جامعہ ملیہ اور علی گڑھ یونیورسٹی کے حضرات بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت شروع زمانے میں جب اس طریقے کی بحثیں کی جاتی تھیں تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ علماء کرام مسئلے کی اتنی باریکیوں تک جاتے ہیں اور اتنا گہرا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو مسائل پیش کیے گئے، آپ حضرات بھی اس پر غور فرمائیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے بتائیں۔